جہاں زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں وہاں یہی طریقہ ہے کہ چاول کے اوپر حضرت کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے چاول کے اوپر دال ڈالی اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ یوں کر کے حضرت نے کہا خدا کیجیے آپ وہاں سکھایا حضرت والا نے کہ بھائی اس طرح نہیں، دال ایک طرف رکھو چاول ایک طرف رکھو، ایک ایک رقبہ جیسے کھاتے ہو ایک ایک رقبے میں ملاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ اور ہم نے تو علی گڑھ میں دیکھا وہ اور بھی زیادہ عجیب و غریب تھا، ادھر کیرلا کی طرف کے آتے تھے تو ہال میں جو ہال تھا وہاں تو کھانا نکال دیتے، ان کو پکے کمرے پہ کھانا آ جاتا تھا ان کو، شاید غالباً اسی وجہ سے کہ وہاں وہ اس طرح کھا نہیں سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ پورا اس میں دال ڈالی یا شوربہ ڈالا اور خوب کر کے ایسے رگڑا بالکل پانی سا کر دیا اس کو چاولوں کو زیادہ، اس کے بعد یوں مٹھی میں لیا اور اس کے بعد ایسے کیا تو یہاں سے شروع ہوا یہاں سے چاٹنا شروع حضرت نے ہم بھی ایسی کرتے تھے، سب ملا کے کھا لیتے تھے۔ حضرت نے سکھایا کہ اس سے طبیعت میں حضرت کی طبیعت بہت اہل اللہ کی طبیعت لطیف ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں، ان کو جس بات پر جو کراہت ہوتی ہے عام آدمی کو اس کا خیال بھی نہیں جاتا، اس لیے وہ ہے بھی بات یہ کتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ ملانا، اس لیے تھوڑا تھوڑا ملا ہوا پلیٹ بھی کم سنے گی، انگلیاں بھی کم سنیں گی، صفائی بھی رہے گی، اگر وہ بچ گیا تو دوسرا استعمال کر سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کو ملا لیا تو پھر تو کوئی دوسرے کھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، وہ تو اتنے لینا چاہیے جتنا کھا سکے۔ آج کل یہ بھی ہو لیکن طلبا میں بھی یہ ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں مدارس کے طلبا جن کو دین کی تربیت صحیح نہیں دی جاتی ہے، اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے، تو جو تعلق والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آدھا پلیٹ کھانا چھوڑ دیتے، زیادہ نکال لیا اس کے بعد جب نہیں کھائے گا اس کو چھوڑ کے اور چلے گئے۔ حضرت والا کے زمانے میں جب وہاں گلشن اقبال میں مجال تھی کہ ایک چاول بھی ضائع ہو جائے، اگر حضرت نے ایک نگراں مقرر کیا تھا تنخواہ دیتے تھے کہ جا کے دیکھو کوئی طالب علم کچھ بتاؤ کوئی ایک چاول کا ذرہ ضائع نہ ہو، اگر کوئی ٹکڑا بچ جائے تو اس کے لیے حضرت نے وہ بنائی ہوئی تھی کہ ٹکڑے اس میں ڈال دو اس میں، لیکن یہ نہیں کہ سالن کو چھوڑ دیا ایسے ہی، ٹکڑے تو بک بھی جاتے ہیں کام آ جاتے ہیں، تو لیکن سالن کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کو آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا، چاولوں کو بس چھوڑ دیا، آپ بتائیے ایک پوری تنخواہ دیتے تھے اس کو کہ اللہ کا فرماتے تھے کہ جو روایت ہے اکرم الخبز عائشہ، اے عائشہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ عائشہ روٹی کا اکرام کرو، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی رزق کی بے اکرامی کرے گا تو رزق اگر اٹھ جاتا ہے تو پھر 7 پشتوں تک نہیں آتا، یہ حضرت والا نے فرمایا کوئی 7 پشتوں تک پھر نہیں آتا، اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بمبئی میں ایک سیٹھ تھا مسلمان، وہ بہت مالدار تھا، تو جو کھانا بچ جاتا تھا وہ نالی میں بہا دیتا تھا، اس کے بعد کھانا بچایا کہ میں کسی غریب کو دے دے کچھ کرے، کہ اپنی شان دکھانے کے لیے نالی میں بہاتا تھا۔ حضرت پھر میں نے خود اس کو دیکھا کہ سڑکوں میں بھیک مانگ رہا تھا، وہی سیٹھ جس کے ہزاروں کارخانے کئی کارخانے چل رہے تھے، وہ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں گے، اس لیے تو حکم ہے کہ اس پہ گر جائے جو دسترخوان پہ بچھا کے کھاؤ تو گر جائے، جو اٹھا کے کھانے کے قابل اس کو کھا لو، جو نہیں ہو سکتا تو سمیٹ کے ایک کونے میں ڈال دو۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ
پیاری چیز ہے تو اس کو کیاری میں ڈال دو، یعنی اس کو پیاری چیز ہے اس کو کیاری میں ڈال دو. پاؤں میں نہ آئے اسی والا اس کا بھی طریقہ سکھایا کہ دسترخوان صاف کرو، اس کو کسی اس میں صاف کر کے جو اس کے ذرات ہیں وہ کسی برتن میں رکھ لو، اور اس کے بعد اگر اس سے پہلے دسترخوان اٹھانا ہے صفائی کرنے سے پہلے تو چار طرف سے موڑو، اوپر یعنی بیچ میں سے ایسے دونوں کو ملا دیے، کہ داہنی طرف کیسے موڑ دیا، بائیں طرف کیسے، ایک وہ تو اب وہ اٹھاؤ گے تو گرے گا نہیں، پھر باہر لے جا کے کھول کے اس کو، تاکہ کوئی اس کی خاص اہتمام. حضرت والا تو اتنا اکرام کو فرماتے تھے. اب شروع میں جب میں حضرت کے پاس حاضر ہوا وہاں تو حضرت والا ہاتھ دھو کے اس میں جیسے شروع میں تو ناک اس میں صاف کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد جب دیکھا تو پھر حضرت نے منع کر دیا، صاحب نے پھر ہاتھ دھو کے اور پھر تو تولیہ منگواتے تھے اور پھر رومال وغیرہ منگوا کے اس سے ناک صاف کرتے تھے. پھر فرمایا معلوم ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، کلی کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں. مجھے پتا نہیں، فرمایا میں اس لیے پہلے تو میں کرتا تھا، ناک چھینک دیتا تھا، پھر میرے دل میں خیال ہوا کہ اللہ کا رزق ہے اور ناک چھینکنا اس میں بے ادبی ہے، جیسے کہ میں تو اس پہ تھوکتا بھی نہیں، اس لیے میں اس پہ ناک نہیں چھینکتا ہوں. اور پھر اس کو آمس میں نہیں ڈلواتے تھے، بلکہ وہاں پیڑ تھا اس کے نیچے رات کو ڈلوا دیتے تھے. تو جتنا آدمی کے بس میں ہے اتنا کرے، اس کا خاص خیال رکھے، لوگوں کو اپنے احباب کو اس چیز کو بتاتے رہیں، کیونکہ اس میں بہت غفلت لوگ کر رہے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے زیادہ.